السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مقامی جمعیت اہل حدیث لوہتا کی طرف سے ہر سال یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے، اور اس سال یہ پروگرام اس اعتبار سے اور خصوصیت کا حامل ہے کہ پروگرام کے لیے جو عنوان چنا گیا، خیر امت کانفرنس، ہم اور آپ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ نے ہمیں خیر امت، سب سے بہترین امت، the بیسٹ کمیونٹی اللہ نے قرار دیا۔ تو اس خیر امت کے تقاضے کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور جو عنوانات دیے گئے علماء کو، شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ کا خطاب ابھی آپ نے سنا، گناہوں کی ہولناکیاں اور گناہوں کے خطرناک نتائج کے موضوع پر۔ اس کے بعد ابھی صدر محترم کا آپ نے صدارتی خطاب سماعت فرمایا، جس میں پورے کانفرنس کے عنوان کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی۔
اور میرے بعد ابھی دو اور اہم تقریریں آپ سماعت کریں گے، شیخ غفران رحمانی اور شیخ محمد جرجی سٹاوی صاحب حفظہم اللہ۔ تو یہ بڑا اچھا کام کیا گیا کہ علماء کے عنوانات بھی انہیں بتا دیے گئے، پوسٹر پہ ان کو شائع کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ اس پروگرام میں اس ٹاپک پر بات۔ مجھے جو عنوان دیا گیا، اسلام کا نظام امن و سلامتی۔ ظاہر اسلام دنیا کے دیگر مذاہب کی طرح، دیگر ادیان کی طرح کوئی عام دین نہیں ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ مین میڈ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا دین۔ یہ دین اللہ کا نازل کردہ دین، اور یہ دین پورا ایک نظام حیات ہے، ایک لائف سٹائل ہے اس دین کے اندر۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے ہماری رہنمائی نہ کی۔ سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سے لے کر کے قضائے حاجت اور میاں بیوی کے تعلقات تک کے سلسلے میں ہماری شریعت نے ہماری رہنمائی۔ ہم کسی معاملے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام یہاں خاموش ہے، اسلام نے یہاں ہماری رہنمائی نہیں کی ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کے مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، امن اور چین کا مسئلہ۔ انسان دو روٹی کم کھا لے، انسان کے پاس ڈھنگ کیا بھائی کیا یہ مائک وائک لگا دیا ہے دنیا بھر کا ہے، مطلب بول نہیں سکتا، ابھی سر نہیں ہلا سکتا ہے۔ معلوم ہو رہا ہے رسی باندھ دی گردن میں کم۔ امن اور چین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی نعمت کے بعد سب سے بڑی نعمت جو دی ہے وہ امن اور چین کی نعمت ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم کے 30ویں پارے کی جو ایک چھوٹی سی سورت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے کافروں کو اسی نعمت کو یاد دلایا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اے قریش کے لوگوں، جب سارے عرب کے اندر لڑائی جھگڑے ہوا کرتے ہیں، فساد ہوا کرتا ہے، لوٹ مار ہوا کرتی ہے، تم سال کے 2 چکر لگا کر کے بزنس کرتے ہو، جاڑے میں الگ سفر کرتے ہو، گرمی میں الگ سفر کرتے ہو۔ اے مکہ کے کافروں، اے قریش کے کافروں، یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے تم کو دی ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ تم گرمی میں بھی سفر کرتے ہو، تم جاڑے میں بھی سفر کرتے ہو، آرام سے مال لے کے جاتے ہو، بزنس کرتے ہو، آرام سے پیسے کماتے ہو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ تم کتنے بڑے ناشکرے ہو جو اللہ تعالیٰ تم کو امن اور چین دے رہا ہے اس خانے کعبہ کی وجہ سے۔ اس خانے کعبہ کی وجہ سے تمہیں امن و شانتی ملی ہوئی ہے، تم اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وہی اللہ ہے جو جب تم بھوکے ہوتے ہو تم کو کھانا کھلاتا ہے، جب تمہیں خوف لاحق ہوتا ہے، جب تمہیں ڈر ہوتا ہے، اللہ تمہیں امن اور چین کی دولت دیتا ہے۔ امن اور چین کی دولت بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اور قرآن میں اللہ نے بار بار اپنی اس نعمت کو یاد دلایا۔ ایک مقام پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اولم یروا انا جعلنا لهم حرما آمینا، کیا تم نہیں دیکھتے ہم نے تم کو حرم کے آس پاس میں رکھا، تمہیں مکہ میں بسایا، تمہیں امن اور چین کے علاقے میں بسایا۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، تمہارے آس پاس کا ماحول بڑا پریشان کرنے والا ہے،
وہاں لوٹ مار ہوتی ہے، وہاں حملہ ہوتا ہے، مگر ہم نے تمہیں مکے میں پیدا کیا، ہم نے تمہیں حرم کے اندر بسایا جہاں باپ کے قاتل کو بھی انسان ٹچ نہیں کر سکتا۔ یہ تھی حرم کی عظمت، اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ کر کے بھی وہاں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا۔ حرم کا یہ مقام تھا اسلام کے پہلے۔ اللہ نے امن اور چین کی اس نعمت کو یہاں بھی یاد کیا۔ اور جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، آپ کے اوپر ایمان لائے، تو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو بھی یہ نعمت یاد دلائی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اے میرے نبی کے صحابہ وہ وقت بھی یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں ڈر ہوتا تھا کہیں لوگ تم پر حملہ نہ کر دیں، تمہیں لوٹ نہ لیں، تمہیں مار نہ دیں۔ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے مدد کی تمہاری، اللہ نے امن اور چین تم کو عطا فرمایا۔ تو امن اور چین بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، یہ بار بار اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کو یاد دلاتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو اپنی اولاد کی روزی روٹی بعد میں مانگی، پہلے امن اور چین کا سوال۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے پروردگار اس شہر مکہ کو تو امن والا شہر بنا دے، یہاں کبھی دہشت گردی نہ ہو، یہاں کبھی آتنکواد نہ ہو، یہاں کبھی لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس کو امن و چین والا تو شہر بنا دے، اور یہاں کے لوگوں کو تو روزی عطا فرما دے۔ دعا جب دل سے نکلتی ہے، ہائے ہائے ابراہیم دعا کر، اور جب دعا کر رہے ہیں تو مکہ کوئی آج کی مکہ سٹی تھوڑی تھی بھائی، بے آب ہو گیا سرزمین، دور دور تک نہ آدم نہ آدمی نہ انسان نہ چرندہ نہ پرندہ نہ اناج کا ایک دانہ۔ وہاں یہ دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ اس کو امن کا شہر بنا دے، شہر بنا دے، اسے سٹی بنا دے، اور یہاں کے لوگوں کو پھلوں کی روزی دے دے۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن، ہزاروں برس گزر گئے، ابراہیم کی زبان سے نکلی وہ دعا کتنی تاثیر رکھتی تھی، اللہ اکبر۔ آج بھی دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو آپ کو مکہ کے اندر نہ مل جائے، بڑی آسانی سے تمام فروٹس آپ کو مکہ میں مل جائیں گے، یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے میرے بھائی۔ اور دنیا کی سب سے پیسفل سٹی، سب سے امن اور چین والی اگر کوئی جگہ ہے وہ مکہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی رکھ دیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اے نبی میں قسم کھاتا ہوں اس امن والے شہر کی۔ تو امن اور چین یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اور اسی لیے اسلام نے اس کو بہت امپورٹنس دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم جب مہینے کا چاند دیکھتے ہیں، پہلی تاریخ کا چاند دیکھتے ہیں، ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اس دعا میں بھی ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ اکبر، اس دعا میں بھی امن اور چین مانگتے ہیں۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ اس چاند کو تو ہمارے اوپر امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اور اے چاند میں دعا تو کر رہا ہوں اللہ سے، مگر تو یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں، تجھے رب ماننے والے مانتے ہوں گے۔ ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا ربی اللہ ہے، تیرا ربی اللہ ہے۔ ہم چاند دیکھ کر کے دعا بھی پڑھ رہے ہیں، امن اور چین کی دعا بھی مانگ رہے ہیں، اور اپنے عقید توحید کا اقرار بھی۔ تو اسلام امن اور شانتی کو بہت امپورٹنس دیتا ہے میرے بھائی، اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کو 3 چیزیں مل گئی، آج آدمی مرتا ہے نا، میرے پاس زمین کیوں نہیں، جائیداد کیوں نہیں، کروڑوں کا بینک بیلنس نہیں، اللہ کے نبی کہتے 3 چیزیں اگر ہیں اللہ کا شکر ادا کر۔ دنیا کے کروڑوں لوگ ان 3 چیزوں کے لیے ترستے ہیں، یہ 3 نعمتیں جس کو مل گئی سمجھو کل کائنات مل گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ
عندہ قوت یومہ، جو انسان اپنے گھر میں صبح کو اٹھے اور اس کے پاس 3 چیزیں ہوں، آمینن فی سربہ، وہ اپنے گھر میں امن کے ساتھ ہو۔ آج آپ دیکھ لیں، اسی سرزمین کا ایک علاقہ ہے جسے دنیا فلسطین کے نام سے یاد کرتی، آپ دیکھ لیں وہاں ہم اور آپ تو ماشاءاللہ آج کل تو شادیوں کا سیزن چل رہا ہے بنارس میں، ہم تو اپنے من پسند کے کھانے کھا رہے ہیں، بنارسی ذائقے کے ٹھاٹ باٹ کا مزہ لے رہے ہیں صاحب ہم، اور وہاں ان کے ناشتے کیسے ہوتے ہوں گے میرے بھائی۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اس زندگی کو اپنی لائف کا ایک پارٹ بنا لیا، وہ ناشتہ کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور آسمان پہ میزائلوں کے حملے ہو رہے ہیں اور بارود کے حملے ہو رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں، مگر اسی دہشت کے سائے تلے فلسطین کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر آپ امن کے ساتھ ہیں اپنے گھر میں، معافن فی جسدہ، اور آپ کے بدن میں عافیت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، چھوٹی موٹی بیماری چلتی رہتی ہے، سردی زکام اس کا مسئلہ نہیں، کوئی بڑی بیماری نہیں، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کینسر آدمی کو پتہ نہیں کب سے ہوتا ہے، مگر جس دن ڈاکٹر بتا دیتا ہے تجھ کو کینسر ہے، بیچارہ آدھا اسی دن مر جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا، کتنے لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس دن یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ ان کو کینسر ہے، اس دن سے وہ صحت جو گرنی شروع ہوئی اور بستر جو پکڑا تو پھر قبرستان میں نظر آیا۔ معافن فی جسد، اللہ کے نبی کہتے ہیں بدن میں اگر عافیت ہے، آرام ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، اور عندہ قوت یومہ، 1 سال کی بات نہیں کی اللہ کے نبی نے، 1 مہینے کی بات نہیں کی، آج کا کھانا ہے میرے پاس کا، مجھے یہ پتا ہے 24 گھنٹے کا کھانا ہے میرے گھر میں، مجھے شام تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، میرے بچوں کو تو 2 ٹائم کی روٹی کے لیے آج کے دن کہیں جانا نہیں پڑے گا۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا خِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اس کو ساری کائنات مل گئی، اس کو دنیا کی ساری دولت مل گئی۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ تو امن اور چین اور سکون یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اسلام کا پورا جو نظام ہے، اسلامی جو پوری شریعت ہے، اس کا دار و مدار اسی پر ہے کہ سوسائٹی میں امن کیسے قائم رہے۔ اور جب امن کی بات آئی ہے تو ایک بات اور نوٹ کر لو بھائی، ایک سماج ہے وہاں زنا نہیں ہو رہا ہے، قتل نہیں ہو رہا ہے، چوری نہیں ہو رہی، لیکن شرک ہو رہا ہے، انسان پتھر کے آگے سجدہ کر رہا ہے، انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنا رب مان رہا ہے، تو کیا اس سوسائٹی میں امن اور چین مانا جائے گا؟ اسلام کہتا نہیں۔ اسلام کا کہنا یہ صرف چوری کا ہونا، زنا کا ہونا، قتل کا ہونا یہی فساد نہیں ہے، یہی بگاڑ نہیں ہے۔ جس سوسائٹی میں شرک ہو رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور سب سے بڑا نیائے ہو رہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ جس سوسائٹی میں شرک ہو رہا ہے اس سوسائٹی کو ہم ایک امن اور شانتی والی سوسائٹی نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ سوسائٹی میں امن قائم کرنا ہے تو توحید کو قائم کرو، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو لے کے آؤ۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے لوگو تم اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کر رہے ہو، جبکہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ کے آگے جھک رہی ہیں۔ پہاڑ اللہ کے آگے جھکتا ہے، ہوائیں اللہ کے گن گاتی ہیں، چڑیا اللہ کا گن گاتی ہے، زمین کی کائنات کی ساری مخلوقات اللہ کی توحید کے ترانے پڑتی ہیں، اور اے انسان تو کتنا بڑا ناشکرا ہے، تو اس اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ توحید کے بغیر امن اور چین قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ظلم کو نہیں ملایا، انہی کو امن اور چین ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ جانتے ہو ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے صاحب قرآن کافی ہے ہمارے لیے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں۔ اس سے پوچھو اس آیت کا کیا مطلب؟ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو ایمان لائے
اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم نہیں کیا، انہی کو امن اور چین ملے گا۔ یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ قرآن خاموش ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہمیں سے کون ہے جس نے کبھی نہ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہ کیا؟ ہمیں سے کون ہے جس نے کبھی اپنی ذات پر ظلم نہ کیا ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ اے اللہ کے نبی، قرآن کہہ رہا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا انہی کو اللہ ہدایت دے گا اور وہی امن اور چین پائیں گے، نجات پائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، ہمیں سے کون بچے گا؟ تب اللہ کے نبی نے اس آیت کی تفسیر میں دوسری آیت پڑھی۔ اسی لیے اہل حدیث کہتے ہیں کہ قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ وہ جو ایک فرقہ ہے نا اہل قرآن کا، منکرین حدیث کا، وہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا ہے قرآن کو سامنے رکھ کر۔ بھئی خالی قرآن کو سامنے رکھ کے آپ نماز کیسے پڑھیں؟ قرآن کہتا ہے رکوع کرو۔ رکوع کس چیز کا نام ہے؟ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے سجدہ کرو، سجدہ کیسے کرے؟ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، نماز کیسے قائم کرے، کتنے ٹائم کی نماز پڑھیں، قرآن کہیں نہیں بتاتا ہے۔ تو شریعت قرآن اور حدیث دونوں کا نام ہے، اور اہل حدیث کی یہی دعوت ہے۔ اہل حدیث کی کوئی تیسری دعوت نہیں، قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، اور یہی سارے اماموں کی دعوت ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تمام بزرگان دین کی یہی دعوت ہے۔ اہل حدیث کسی کی توہین نہیں کرتا، اہل حدیث اسی منہج کی طرف بلاتا ہے جو ائمہ کا مذہب تھا، جو اولیاء کرام اور بزرگوں کا مذہب تھا۔ تو امن اور چین توحید کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ اور آگے بڑھیے، اسلام نے امن اور چین کو قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے کرائمز پر سزائیں رکھی ہیں، جس کو شریعت میں حدود کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی انسان نے کسی کا مرڈر کر دیا، اب مان لو مرڈر کرنے والا کروڑ پتی ہے اور جس کا مرڈر کیا گیا وہ غریب آدمی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی تو ہوتا ہے، بھئی امیر اور غریب کی جان برابر ہے نا، لیکن عدالت میں برابر نہیں ہے۔ غریب بیچارہ 2-4 بار جائے گا، اس کے پاس وکیل کی فیس بھرنے کے پیسے نہیں، وہ تو کیس ہار جائے گا، قاتل بچ کے نکل جائے گا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اے ایمان والو، اللہ کا حکم ہے، فرض ہے تمہارے اوپر، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قاتل کو سے قصاص لیا جائے گا، قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ الحر بالحر، اگر الحر بالحر، اگر قاتل آزاد ہے تو آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا، کسی غلام کو پکڑ کے قتل نہیں کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، اگر قاتل غلام ہے اسی غلام کو قتل کیا جائے گا، کسی اور کو نہیں کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اور اگر قاتل عورت ہے تو اسی عورت کو قتل کیا جائے گا۔ عرب میں کیا ہوتا تھا؟ مرد اگر قتل ہوا ہے اور قتل کرنے والی عورت ہے تو اس عورت کے بجائے اس قبیلے کی 2 عورتوں کو مار دیتے تھے، کہتے تھے ایک مرد کی جان 2 عورت کے برابر۔ اور اگر قتل ہونے والی عورت ہے تو اس کو چھوڑ بھی دیتے تھے کہ ارے یہ تو عورت ہے، اس کی جان کی کوئی ویلیو نہیں۔ اسلام نے کہا نہیں، جان کی ویلیو سب کی برابر ہے۔ قاتل اگر آزاد ہے تب بھی قصاص لیا جائے گا، قاتل غلام ہے تب بھی قصاص لیا جائے گا، قاتل اگر عورت ہے تب بھی قصاص لیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اے عقل مندو، تمہیں یہ لگتا ہے کہ قصاص کا یہ حکم بڑا سخت ہے، ایک آدمی قتل ہو گیا، قتل کے بدلے قتل کا اسلام نے آرڈر دے دیا، یہ تو بڑا سخت قانون ہے، لیکن نہیں، اے میرے بندو، یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم کو نئی زندگی ملے۔ آج بھی شیخ جنید مکی صاحب تو ماشاءاللہ سعودی کا بہت سفر کرتے ہیں، دھیرے دھیرے وہاں کے ماحول میں بھی بہت ساری چینجنگ آ رہی ہے، دعا کیجئے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو سعودی عرب میں اگر کوئی ہمیں ایسی چیز نظر آ جائے جو شریعت کے حکم سے ٹکرا رہی ہے تو ہم سعودی کا نام اچھال۔ بھئی ہم تو اس ملک سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ توحید پر قائم ہے۔ اس ملک کا فرما روا ہندوستان میں آتا ہے اور گاندھی جی کی سمادھی پر تمام ملکوں کے سربراہ جاتے ہیں، لیکن وہاں کا فرما روا اور وہاں کا ولی عہد نہیں جاتا ہے، ہمیں اس کی یہ ادا پسند آتی ہے۔ مگر ہاں، اگر وہاں کوئی منکر ہوتا ہے، کوئی برا کام ہوتا ہے، الحمدللہ ہم اس منکر کی، اس برائی کا سپورٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم دعا کرتے ہیں ان کے حق میں اللہ ان کو خیر کی
ان کے آبا و اجداد نے جنہوں نے اس حکومت کی بنیاد رکھی تھی. آپ پڑھیں کبھی موقع ملے, سعودی حکومت کی جب بنیاد رکھی گئی تھی تو اس میں دو خاندان تھے, ایک آل سعود اور ایک آل شیخ. یہ آل شیخ کون سا خاندان ہے؟ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کا خاندان. طے یہ ہوا تھا حکومت چلائیں گے آل سعود, لیکن علم چلے گا آل شیخ کا, فتویٰ چلے گا آل شیخ کا. حکومت میں جو بھی آئے گا وہ آل شیخ کی رہنمائی میں کام کرے گا, علماء کے مشورے سے کام کرے گا. اب دھیرے دھیرے حالات بدل رہے ہیں, لیکن ابھی بھی الحمدللہ وہاں خیر غالب ہے. دعا کیجیے اللہ وہاں کے حکمرانوں کو بھی عقل سلیم دے, اور جو دنیا کے اور ملکوں کے رنگ میں وہاں بہت ساری چیزیں رنگی جا رہی ہے, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. میرے بھائیوں, آج بھی وہاں اسلامی حدود دی جاتی, قاتل کو قتل کیا جاتا ہے. دنیا میں بڑا بوال ہوتا ہے, ویسٹرن میڈیا بہت اچھالتا ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے. آج بھی سعودی عرب میں لوگوں کو مارا جاتا ہے, قتل کے بدلے قتل کیا جاتا ہے. مگر آپ اگر سروے دیکھیں, کرائم کی رپورٹ دیکھیں, تو دنیا میں سب سے کم اگر کہیں مرڈر کا ریشیو ہے تو سعودی عرب کی سرزمین. یہ اسی اسلامی نظام حدود کی برکت ہے میرے بھائی. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ قصاص کا جو حکم دے رہے ہیں, ہم تمہیں جیون دان دے رہے ہیں. جب قصاص کا قانون لاگو ہوگا تو قاتل کسی کو قتل کرنے کے پہلے 1000 بار سوچے گا, ورنہ انجام کیا ہو رہا ہے. آج تو حالات یہ ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرڈر ہو رہا ہے, اور ہمیں وہ حدیث یاد آتی ہے اللہ کے نبی کی, صحیح مسلم کی وہ حدیث. اللہ کے نبی نے فرمایا, والذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا تذهب الدنیا, دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی, حتی یاتی یوم, یہاں تک کہ وہ دن آ جائے گا, لا یدری القاتل فیما قتل, قاتل کو پتہ نہیں میں نے کیوں قتل کیا, ولا یدری المقتول فیما قتل, اور مقتول کو پتہ نہیں مجھے کیوں مارا گیا. مرڈر کرنے والے کو پتہ نہیں میں نے کیوں مرڈر کیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج مرڈر ہو جاتا ہے, قتل ہو جاتے ہیں اور ہتیا ہو جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام نے اتنا سخت قانون رکھا, قتل کے بدلے قتل ہے. ہاں, جو قتل ہوا ہے مقتول, اس کے گھر والوں کو اسلام نے ایک آپشن دیا ہے, اگر وہ چاہیں تو اس قاتل کو معاف کر دیں. اگر معاف کر دیں گے تب بھی ان کو دیت دینی پڑے گی. دیت ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے جو آج لاکھوں, اس کو ایگزیکٹ تو میں نہیں بتا سکتا, اس زمانے میں 100 اونٹ دیے جاتے تھے. آج سعودی عرب میں کیا کیلکولیشن ہے میں نہیں جانتا, تو ایک بڑا اماؤنٹ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور مقتول کے گھر والے اگر معاف بھی کر دیں تو ان کو, قاتل کو دیت دینا پڑے گا, ایک بڑا اماؤنٹ دینا پڑے گا. یہ اسلام میں جان کی حفاظت کے لیے یہ قانون لاگو کیا. اور آگے بڑھیے, ایک بہت بڑا جرم ہے سماج میں زناکاری, بدکاری, اللیگل طریقے سے مرد و عورت کا تعلق قائم ہونا. اگر وہ زبردستی ہے تب بھی غلط ہے, اگر بالرضا ہے تب بھی غلط ہے. اسلام یہ کہتا ہے مرد و عورت کے درمیان تعلق کو جائز کرنے کے لیے نکاح کا سسٹم ہے, شادی کرا دو, نکاح کرا دو. نکاح سے ہٹ کر کے جتنے طریقے ہیں سب زناکاری اور بدکاری میں آتے ہیں. اب اگر کوئی زنا کر لے, اگر وہ کنوارا ہے, زنا کرنے والا کنوارا ہے, زنا کرنے والی کنواری ہے, قرآن کیا کہتا ہے, الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورت کو اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, اور جب یہ سزا دی جائے گی, قرآن کہہ رہا ہے یہ سزا دینے کے ٹائم تمہیں کوئی مروت نہیں کرنی ہے, تمہیں کوئی ترس نہیں کھانا ہے. انہوں نے بہت بڑا کرائم کیا ہے, بہت بڑا جرم کیا ہے. اور آگے قرآن کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور جب زنا کی سزا دی جائے تو پبلک پلیس میں دی جائے, سب کے سامنے دی جائے. یہ تو کنوارے کی سزا ہے, اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو اسلام میں رجم کی سزا ہے. اس مرد کو اور اس عورت کو رجم کر دیا جائے, پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے. مجھے یاد آتا ہے راج ٹھاکرے کا ایک اسٹیٹمنٹ, جب ایک بڑا مشہور کیس چلا تھا دلی میں, چلتی بس میں ایک عورت کے ساتھ ریپ ہوا تھا جس کو نربھیا کیس کہا جاتا ہے, اور پورے میڈیا میں بہت وہ معاملہ اچھلا تھا. تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ اس طریقے کے ریپ کرنے والوں کو فوراً سزا دی جائے, فاسٹ ٹریک عدالت میں سزا دی جائے. تو راج ٹھاکرے نے ایک بیان دیا تھا, اس نے کہا تھا کہ اگر اسلامی قانون کے مطابق جو سزا ہے اگر وہ سزا دی جائے تو شاید یہ ریپ کیس ختم ہو جائے.
مگر ہم یہاں یہ بات بھی بتا دیں آپ کو کہ ہمارے ملک کا قانون صرف زنا بالجبر کو جرم مانتا ہے، جس کو ہم ہندی میں بلاತ್ಕಾರ کہتے ہیں اور انگلش میں جس کو ریپ کہا جاتا ہے۔ اگر آپس کی سہمتی سے اگر یہ گناہ ہوتا ہے، عدالت کی نظر میں یہ غلط نہیں ہے، مگر اسلام کی نظر میں تب بھی غلط ہے اور اس کو سزا دی جائے گی۔ امن اور چین سماج میں قائم کرنے کے لیے اسلام نے زنا کی روک تھام کے لیے قانون لاگو کیا۔ اور آگے بڑھیے، چوری، کوئی کسی کا مال چوری کر لے، اس کی کیا سزا ہے؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اللہ فرماتا ہے چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ ان کے کرتوت کی سزا ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ سزا اتاری گئی ہے، ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ان سے کوئی جرمانہ نہیں، کوئی پینالٹی نہیں، انہوں نے چوری کی ہے، ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ اسلام کی سزا ہے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، ایک انسان کی، ایک عورت کی، ایک مرد کی آبرو کی کیا حفاظت کرتا ہے اسلام؟ کسی نے کسی عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی، کسی بے قصور کے اوپر، کسی بے گناہ کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اسلام کہتا ہے اگر آپ نے کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگائی ہے تو 4 گواہ آپ کو لانے پڑیں گے۔ اگر 4 گواہ آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اس زنا کی تہمت جس کے اوپر آپ لگا رہے ہیں، آپ کی تہمت جھوٹی مانی جائے گی، اور آپ کو بدلے میں قرآن کہتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدا، جو لوگ بے قصور عورتوں کے اوپر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان کو 80 کوڑے کی سزا دے دو، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور ان کی گواہی پھر اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اسلامی عدالت میں لکھ دیا جائے گا یہ بھروسے کے لوگ نہیں ہیں، یہ ٹرسٹ کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، ایک عورت کی عزت کھلواڑ نہیں ہے کوئی کسی کو بھی بدنام کر دے، کسی انسان کی، کسی مرد کی عزت کوئی کھلواڑ نہیں ہے کوئی کسی کے اوپر بھی الزام لگا دے۔ زنا کی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے کی سزا لگائی جائے گی، یہ اسلام کا قانون۔ تو اسلام کا جو نظام حدود ہے میرے بھائی، یہ امن اور سلامتی کو قائم کرنے کے لیے۔ اور آگے بڑھیے، آج کہا جاتا ہے اسلامی آتنکواد، آج تک آپ نے کبھی میڈیا کی زبان میں نہیں سنا ہوگا عیسائی آتنکواد، آج تک میڈیا نے یہ نہیں کہا ہوگا یہودیوں کا آتنکواد۔ چھوٹا سا ملک جو فلسطینیوں نے اپنی سرزمین پر ان کو بسانے کے لیے دیا، آج وہاں پر دھیرے دھیرے فلسطینیوں کے اوپر، ان کے علاقوں کے اوپر اسرائیل قابض ہوتا چلا گیا، اور آج جب وہ اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ساری دنیا کا میڈیا ان حق کی لڑائی لڑنے والوں کو آتنکوادی اور دہشت گرد قرار دے رہا ہے۔ ان بیچاروں کے 5000 بچے پچھلے 1 مہینے کے اندر مار دیے گئے، ان کے ہاسپٹلوں کے اوپر بم برسائے گئے، ان کے اسکولوں کے اوپر بم برسائے گئے، ان کے پورے شہر برباد کر دیے گئے، لیکن کسی کے اوپر جوں نہیں رینگتی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کا بڑا عجیب اور نرالا نظام ہے میرے بھائی۔ طاقتور اگر غلط کام کرے تو اس کا غلط نہیں ہے، اسلام کہتا نہیں، غلط تو غلط ہے، طاقتور غلط کرے تب بھی غلط ہے، کمزور غلط کرے تب بھی غلط ہے۔ اسلام میں جرم کی سزا دینے میں ڈسکریمنیشن نہیں۔ مثال دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا مکے کا، قریش کا بہت بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ بنو مخزوم۔ یہ کون سا قبیلہ تھا؟ یہ حضرت خالد بن ولید کا قبیلہ تھا، بنو مخزوم کا قبیلہ، بڑا نام تھا اس قبیلے کا۔ اس قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی، اب اسلامی سزا ہے ہاتھ کاٹنا۔ قبیلے کے لوگ پریشان ہو گئے، ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹے گا، ہمارا نام ٹوٹ جائے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ اب لیکن ہمت کون کرے اللہ کے نبی کے سامنے آ کے بات کون کرے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک انسان ہے جس کی بات اللہ کے نبی کاٹتے نہیں، ان کا نام کیا ہے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید، اللہ کے نبی نے ان کو پالا تھا، اور زید کے بیٹے تھے اسامہ۔ زید بھی نبی کے لاڈلے تھے، اسامہ بھی نبی کے لاڈلے تھے، اسی لیے اسامہ کو اللہ کے نبی کے لاڈلے کا بیٹا لوگ کہتے تھے کہ یہ نبی کے بھی لاڈلے ہیں اور نبی کے لاڈلے کے بیٹے ہیں۔ تو لوگ اسامہ کے پاس آئے، کہا ہے اسامہ اس عورت کی سفارش آپ کر دیں، اللہ کے نبی سے کہہ دے کہ کچھ لے دے کے معاملہ ختم کر دیا جائے، بہت بڑا قبیلہ ہے، سزا دی جائے گی، ہاتھ کٹے گا تو ناک کٹ جائے گی ہمارے خاندان۔
اسامہ بن زید اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی کوئی اور طریقہ اگر ہو تو نکال دیجئے، اس عورت کو چھوڑ دیجئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کے قانون کو توڑنے کی سفارش لے کر کے میرے پاس آئے ہو؟ اے اسامہ خبردار، تم سے پہلے کی امتیں اسی لیے برباد ہو گئی کہ طاقتور کوئی گناہ کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی، غریب آدمی وہ گناہ کرتا تھا سزا دیتے تھے۔ اے اسامہ یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی عورت ہے، اس عورت کا نام فاطمہ تھا۔ آپ نے فرمایا وَأَيْمَ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اے اسامہ میری بیٹی، میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی اگر یہ کام کرتی، محمد کی عدالت سے کوئی دوسرا فیصلہ نہ آتا، میں اس کے بھی ہاتھ کٹوانے کا آرڈر دے دیتا۔ یہ ہے اسلام کا عدل و انصاف۔ تم کہتے ہو اسلامی آتنکواد، شرم نہیں آتی؟ ارے اسلام کا لفظ بنا ہے سلم سے، امن سے، چین سے۔ اسلام میں 5 ٹائم جو اذان دی جاتی ہے اس میں بھی کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کم ٹو سکسیس، ہم کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، ہم آتنکواد کی طرف نہیں بلاتے۔ آتنکواد کے تعلق سے بس اتنا کہنا چاہوں گا، قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھو۔ اللہ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان کی ہتیا کرنے والا، ایک انسان کو بے قصور قتل کرنے والا پوری مانوتا کا قاتل ہے۔ فرعون بڑا بدنام ہے، فرعون بچوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا لیکن عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس وقت ہمارے دور کے جو فرعون ہیں وہ تو بچوں کے ساتھ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، عورتوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، بچوں کو بھی قتل کر رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ قتل کر رہے ہیں، اور کوئی بولنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری مانوتا کا قتل۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچانے والا ہے۔ تم کہتے ہو اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، ارے وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے جس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، جس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ تم کہتے ہو اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے، میرے نبی کہتے ہیں ایک فاحشہ عورت تھی، ایک بدچلن عورت تھی، اس نے کنویں سے پانی پیا، وہیں پہ کتا پیاس سے مر رہا تھا، اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا، اس کتے کو پانی پلا دیا، اس عورت کی اللہ نے مغفرت کر دی۔ جو اسلام ایک کتے کی جان بچانے کی تعلیم دیتا ہے، اس اسلام پر تم آتنکواد کا ٹھپا کیسے لگاتے ہو؟ میرے نبی تو جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے، میرے نبی تو حیوانات کے لیے بھی رحمت تھے۔ میرے نبی جس لکڑی کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر بن کے آیا اور آپ ممبر پہ خطبہ دینے لگے، وہ لکڑی کا تنا آپ کی جدائی کو سہ نہ سکا اور رونے لگا، اور بچے کی طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ آپ نے سینے سے لگایا تو سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ آپ نے فرمایا اس تنے کے اوپر کھڑے ہو کر کے میں اللہ کا نام لیا کرتا تھا، اس لیے یہ لکڑی کا تنا رو رہا ہے۔ جو نبی جمادات کے لیے، حیوانات کے لیے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، سب کے لیے رحمت بن کے آئے، اس نبی کو آج اور اس نبی کے دین کو آج آتنکواد سے جوڑتے کہ شرم نہیں آتی لوگوں؟ اسلام میں آتنکواد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دنیا والوں نے اصول بنایا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، پیار میں سب جائز، جنگ میں سب جائز۔ اسلام نے کہا پیار میں بھی سب جائز نہیں، نہ جنگ میں سب جائز۔ ہاں میرے بھائیوں، آج پیار کے اور محبت کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ میری ماں بہنوں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ میں حرام تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں فتویٰ تو نہیں لگا رہا ہوں۔ آپ استعمال کرتی ہوں گی فیس بک، آپ استعمال کرتی ہوں گی انسٹاگرام، مگر میں اتنا جانتا ہوں آج انسٹاگرام بھی زناکاری کا اڈا بنتا چلا جا رہا ہے، آج فیس بک بھی بدکاری کا ذریعہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ وہ میری بہنوں، وہ میری فیس بک استعمال کرنے والی میری بہنوں، اگر بننا ہے تو کسی کی حلال محبت بنو جو نکاح کے ذریعے جنم لیتی ہے، کسی کی حرام اور ناجائز محبت نہ بننا۔ اور اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، کسی دوسرے کی بہن اور بیٹی کو پھنسانے کے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہارے گھر کے دروازے پر بھی دستک ہو رہی ہوگی اور تمہاری بہن کے ساتھ بھی کوئی راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ یہ ہو رہا ہے آج دنیا میں۔
لوگ سوشل میڈیا کو آج ناجائز تعلقات کو قائم کرنے کا ایک ذریعہ بنا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام وہ دین ہے جو یہ کہتا ہے پیار میں سب جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی لڑکا کوئی لڑکی اگر آپ کو پتہ لگا وہ بہت خوبصورت ہے، بہت دیندار ہے، اس کی کوئی ادا بہت اچھی لگتی ہے، نکاح کا پیغام بھیجو۔ اگر لڑکی ہے، لڑکی کے گھر والوں کا ایگری ہونا ضروری ہے، بھاگ کر کے نکاح کر لینا، کورٹ میرج کر لینا اور گھر والوں کی اجازت کے بغیر نکاح کر لینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نکاح بغیر ولی کی اجازت کے کیا جائے وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، وہ نکاح انلیگل ہے، وہ نکاح نہیں، زنا مانا جائے گا اسلام کی نظر میں۔ اس لیے خبردار، اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے نکلنے والی لڑکیاں یہ انجام سوچ لیں کہ وہ زنا کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ دنیا کی نظر میں کورٹ میرج ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی مولوی نکاح بھی پڑھا دے، کوئی شادی کرا بھی دے، اسلام کی نظر میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل۔ ابھی ایک پرچی پر ایک سوال بھی آیا تھا، مولوی صاحب ہمارے گاؤں میں اتنا مہر ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، کیا مسئلہ ہے؟ مہر کا کوئی مسئلہ نہیں، اسلام نے، شریعت نے مہر میں کوئی پابندی نہیں رکھی ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب کروڑ پتی بھی 101 گرام چاندی ہیں، غریب آدمی بھی 101 گرام چاندی، بھائی اپنی حیثیت کے مطابق آپ مہر قائم کرو جس میں دونوں فریق راضی ہوں۔ بالکل اس کو اتنا کم کر دینا، اور بعض ملکوں میں نے دیکھا، ہمارے شیخ جنید مکی صاحب زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، سعودی عرب میں لوگوں نے بتایا کہ وہاں بہت زیادہ مہر ہوتا ہے، اتنا زیادہ مہر ہوتا ہے بہت سارے لڑکے شادی نہیں کر پاتے، مہر میں دینے کے لیے اماؤنٹ وہاں بھائی ہمارے جیسا مہر تھوڑی چلتا ہے، شادی کر لو مہر دیتے رہیں گے، جب بیوی مرنے لگے گی تو ہاتھ پکڑ کے معاف کرا لیں گے، وہاں تو مہر نقد دینا ہے نا، وہاں مولوی صاحب پوچھتے نہیں ہے کہ نقد ہے کہ ادھار ہے، وہاں لے کے بیٹھتے ہیں مولوی صاحب، وہاں قاضی صاحب کو پہلے مہر سامنے ہونا ضروری ہے۔ تو ہمارے یہاں تو صاحب پوری زندگی بیچارے بیوی کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، مہر نہیں دیتے ہیں، جب مرنے لگتی ہے تو یاد آتا ہے 7.5 روپیہ ابھی تک نہیں دیا تھا، تو ہاتھ پکڑتے ہیں کہ معاف کر دو۔ تو بھائیوں، مہر کے سلسلے میں بھی ہم اعتدال سے کام لیں، ہم اس میں مبالغہ نہ کریں، بہت زیادہ بھی نہیں بہت کم بھی نہیں۔ تو آپ دیکھیں پیار میں بھی سب جائز نہیں ہے، نکاح کا ذریعہ ہے، نکاح کا اور نکاح کے ذریعے بھی پیار ہوتا ہے میرے بھائی، اور یہ جو نکاح کے ذریعے پیار ہوتا ہے، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی دونوں کے درمیان پہلے سے کوئی تعلق نہیں تھا، نکاح ہو گیا، اور نکاح میں کیا ہوا؟ مولوی صاحب آئے، خطبہ نکاح پڑھا، فلانے میاں آپ کا نکاح فلانی کے ساتھ ہو رہا، آپ کو قبول ہے؟ ہاں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اللہ کا نام لے کر کے، اللہ کا کلام پڑھ کے قبول کرا دیا۔ اب یہ اللہ کے کلمے کی برکت دیکھو، نکاح کے بعد دلہا دلہن کے بغیر نہیں رہ پاتا، دلہن دلہے کے بغیر نہیں رہ پاتا۔ لڑکا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے باہر جانے لگے، 4 دن کی دلہن کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتا ہے۔ یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اے میرے بندو، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اس نے تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے بنایا تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، اور اللہ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت رکھ دی ہے۔ یہ محبت اللہ پیدا کرتا ہے۔ جو فیس بک پر محبت ہو رہی ہے، جو انسٹاگرام پر محبت ہو رہی ہے، جو ریسٹورنٹس میں محبت ہو رئی ہے، جو آئی پی مال میں محبت ہو رہی ہے، جو حرام جگہوں پر محبت ہو رہی ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ لشٹ ہے، وہ واسنا ہے، وہ ہوس ہے۔ محبت یہ ہے جسے میرا رب محبت کہہ رہا ہے، جسے قرآن محبت کہہ رہا ہے، جو نکاح کے ذریعے محبت وجود میں آتی ہے۔ اس لیے اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ حرام اور ناجائز محبت کی طرف مت جاؤ، اور اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کسی کی حرام اور ناجائز محبت مت بنو۔ کوئی لاکھ تمہیں بہلائے پھسلائے، نکاح کے ذریعے جو محبت ہوتی ہے وہی اصلی محبت ہے، باقی محبت کے نام پہ سب اپنے جسم کی ہوس بجھانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو پیار میں سب جائز نہیں، اور جنگ میں بھی سب جائز نہیں۔ اسلام میں جنگ میں سب جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب کسی لشکر کو بھیجا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اے لشکر کے کمانڈر، اوصیکم بتقوی اللہ، تم جنگ کے میدان میں جا رہے ہو، دیکھو جنگ کے میدان میں بھی میں تم کو وصیت کر رہا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اے میرے سپہ سالار، تو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، تو اللہ کے لیے جا رہا ہے، اس لیے جنگ کے میدان میں بھی تم اللہ سے ڈرتے رہنا، اور جاؤ اللہ کی راہ میں تم دشمن کا مقابلہ کرو، قاتلوا فی سبیل اللہ، جاؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، لیکن کان کھول کر کے سن لو، لا تقلوا ولا تغدروا، دیکھو میدان جنگ میں بے ایمانی مت کرنا، غداری مت کرنا، ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا شیخا فانیا،
کوئی اتنا بوڑھا ہے بیچارہ جو جنگ کے میدان سے دور ہٹا ہے، جو لڑ نہیں سکتا ہے، اس بوڑھے کو تم قتل نہ کرنا۔ وَلَا تُحَرِّقُوا شَجَرَةً، کسی پیڑ کو نہ آگ لگانا۔ یہ جنگ کے دوران اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں، دنیا کے کسی اور مذہب میں میرے بھائیوں اس کی مثال نہیں۔ اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر، مسلمانوں کی تعداد تھی 313 اور دشمن کی تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ 313 کا مقابلہ 1000 سے تھا، 3 گنا زیادہ تھی فوج۔ ظاہر اللہ کے نبی کے لیے ایک صحابی بڑے قیمتی، اللہ کے نبی بدر کی لڑائی کے پہلے رات بھر اللہ سے دعا کرتے رہے۔ حضرت علی کہتے ہیں رات میں میری نیند کھلی تو میں نے دیکھا میں جاگ رہا ہوں اور اللہ کے نبی جاگ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑا گڑگڑا کے دعا کر رہے ہیں۔ اور کیا دعا کر رہے تھے اللہ کے نبی؟ اللہم ان تولک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی پر تیرے ماننے والے آج ہلاک ہو گئے، یہ 313 اگر آج ہلاک ہو گئے، اے اللہ پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ یہ 313 میرا کیپٹل ہے، میری پونجی ہے، میرا سرمایہ ہے، اے اللہ تو ان کو بچا کے رکھنا، ان کو سلامت رکھنا۔ نبی اکرم دعا کر رہے ہیں۔ 313 صحابہ، ایک ایک صحابی میرے نبی کے لیے بڑا قیمتی ہے۔ ابھی آپ لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں، اتنے میں حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما آتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی ہم آ رہے تھے، دشمنوں نے گرفتار کر لیا، بڑی مشکل سے جان چھڑا کے آئے اور یہ وعدہ کر کے آئے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، لیکن اے اللہ کے نبی ہم نے یہ وعدہ تو میں اپنی جان بچانے کے لیے کیا تھا، ہمیں پتا ہے آپ کو ایک ایک سپاہی کی بڑی ضرورت ہے، اے اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوں گے، ہم بھی لڑیں گے۔ آپ نے فرمایا ارجعوا، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، نفی بعہدنا ونستعین باللہ، ہم اپنے وعدے سے وعدہ خلافی نہیں کریں گے، تم نے دشمن سے وعدہ کیا ہے ہم تمہیں لڑائی میں شامل نہیں کریں گے، ہاں ہم اللہ سے مدد مانگیں گے لیکن ہم تم کو لڑائی کے میدان میں شامل نہیں کر سکتے۔ یہ تھی میرے نبی کی سیرت۔ جنگ کے میدان میں بھی میرے نبی نے ناانصافی کو برداشت نہیں کیا، وعدے کو پورا کیا، وعدے کو یاد رکھا۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے میرے بھائی، کبھی فرصت ملے تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کے سوچیں، دیکھیں اور سوچیں کہ وہ نبی کہاں تھے اور ہم کہاں تھے۔ اسلام نے امن اور چین کو قائم کرنے کے لیے جنگ کے دوران یہ تعلیمات دی ہیں میرے بھائیوں۔ لوگ کہتے ہیں لڑائی میں سب جائز ہے، دشمن کے مقابلے میں سب جائز ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اے ایمان والو دشمن کے ساتھ بھی تمہیں نا انصافی نہیں کرنا ہے، دشمن کے ساتھ بھی تمہیں انصاف کرنا ہے، جسٹس کرنا ہے، نیائے کرنا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ امن اور چین کو قائم کرنے کے لیے اسلام نے ہر قسم کے ظلم سے روکا ہے، کسی پر کسی بھی پرکار کا ظلم کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، ظلم کرنے والا قیامت کے دن اندھیروں میں رہے گا۔ اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں واتقوا دعوۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا کے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اور اسی امن اور چین کو قائم رکھنے کے لیے اسلام نے عفو و درگزر کرنے کی تعلیم۔ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے، قرآن کہتا ہے تم بدلہ لے سکتے ہو لیکن معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، معاف کر دیا کرو۔ اگر ہر آدمی بدلہ لے گا، آج ہم کسی سے بدلہ لیں گے کل کوئی ہم سے بدلہ لے گا، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اسلام نے معاف کرنے کی تعلیم دی۔ ہمارے نبی نے اپنے ان دشمنوں کو جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کے اوپر گندگی ڈالی تھی، سجدے کی حالت میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، میرے نبی نے اپنے ان دشمنوں کو جب آپ نے مکہ فتح کیا اور آپ کے وہ دشمن آپ کے سامنے کھڑے تھے، آپ نے پوچھا بتاؤ محمد سے کیا امید رکھتے ہو، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ ان لوگوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھے باپ کی اچھی اولاد ہیں، ہمیں آپ سے اچھی امید ہے۔ آپ نے فرمایا اذهبوا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ محمد رسول اللہ کسی سے انتقام نہ لیں گے، کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ میرے نبی نے معاف کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اسلام بے رحمی کا دین نہیں، اسلام بے رحمی کا دین نہیں ہے، اسلام رحم کا دین ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں کے اوپر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اسلام وہ دین ہے میرے بھائی. جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں، ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہے، ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں. کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ جانور سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے جانور کو ذبح کرے. ہمارا عقیدہ ہے اس جانور کو اللہ نے ہمارے لیے حلال بنایا ہے، ہمارے لیے کھانے کی غذا بنایا ہے. ہم اللہ کا نام لے کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں. لیکن جانور کو ذبح کرنے کے ٹائم بھی اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی کہ آپ چاپڑ اٹھاؤ اور بکرے کے سر پہ مار دو، سر الگ ہو جائے، دھڑ الگ ہو جائے. نہیں نہیں، اسلام نے حلال کرنے کا، ذبح کرنے کا کتنا پیارا طریقہ بتایا. آج میڈیکل سائنس بھی بتاتی ہے کہ جانوروں کو سب سے کم تکلیف اسی طریقے سے ذبح کرنے میں ہوتی ہے جو اسلام کا طریقہ ہے. اور ذبح کرنے کے ٹائم بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی چھری کو تیز کر لو، تاکہ تمہاری چھری اگر خراب ہوگی تو جانور کی جان نکلنے میں تکلیف ہوگی. اس کی اپنی چھری کو اتنی تیز رکھو کہ فوراً ذبح ہو جائے اور جانور کو تکلیف نہ پہنچے. اسلام تو وہ دین ہے میرے بھائی. پڑوسی آپ کا ہے، مسلمان ہے غیر مسلم ہے، آپ کے مذہب کا ہے کہ نہیں، آپ کے مسلک کا ہے کہ نہیں، یہ میٹر نہیں کرتا. آپ کا پڑوسی اگر پڑوسی ہے، قرآن کہتا ہے والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرو. پڑوسی اپنا ہے تب بھی بھلائی کرو، پڑوسی پرایا ہے تب بھی بھلائی کرو. بس میں ٹرین میں سفر کر رہے ہو، تمہارے ساتھ جو سفر کر رہا ہے، جو تمہارا ہم سفر ہے، اس کے ساتھ بھی تم بھلائی کرو. اسلام بھلائی کا دین ہے میرے بھائی. اسلام نے نا انصافی سے منع کیا ہے، اسلام نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے سے منع کیا. میرے نبی نے فرمایا ظالم کی مدد بھی کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کرے؟ آپ نے فرمایا ظالم کی اس طریقے سے مدد کرو کہ ظالم کو ظلم سے روکو. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسلام کا یہ پورا جو نظام امن اور چین ہے، اگر ہم اسلام کو صحیح طریقے سے فالو کریں، آج ہماری سوسائٹی امن اور چین سے بھر جائے. آج جو مسئلے مسائل ہیں، جو سماج میں پرابلمز ہیں، سب کا حل ہماری شریعت میں موجود ہے، ہمارے نبی کی سیرت میں موجود ہے. باپ اگر ایک اچھا باپ بن جائے، جیسے اللہ کے نبی فاطمہ کے باپ تھے، گھروں کے مسئلے حل ہو جائیں. شوہر ایک اچھا شوہر بن جائے، جیسے محمد رسول اللہ، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ اور اپنی دیگر بیویوں کے شوہر تھے، گھریلو مسائل حل ہو جائیں. سماج کا ہر ذمہ دار شہری اگر اپنے نبی کے سیرت کو اپنا لے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنا لیا جائے تو معاشرے سے بدامنی اور بے سکونی جو پھیلی ہوئی ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی. دعا کیجئے رب العالمین ہمیں اسلامی نظام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں صرف زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پر، بھائی نبی سے محبت کا دعویٰ تو سب کو ہے، جو جس کی زندگی میں، جس کی زبان پہ ہمیشہ گالیاں ہیں، جس کی نہ شکل نبی والی نہ کردار نبی والا، وہ بھی کہتا ہے صاحب ہم نبی کے لیے جان دے دیں گے. تو محبت کا دعویٰ تو سب کو ہے. دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنی سیرت و کردار میں بھی اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنتوں سے منعقد ہوا ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اسلامی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.